Panjitan, 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 Panjitan. سیدہ آمینہ سیدہ آمینہ نور ہے سیدہ پڑھ لو سارے اماں جی دا ذکر ہے پڑھ لو سیدہ حضور دی والدہ دا ذکر ہے پڑھ لو سارے سیدہ آمینہ نا نور ہے آپ کا سیدہ سب رسولوں کا سلطان سردار ہے سب رسولوں کا سلطان سردار ہے آپ کا لاڈلا سیدہ آمینہ آپ کا نا نور ہے آپ کا سیدہ آمینہ سیدہ نا سیدہ آمینہ رکھ دیتے میں سوا رتبہ تیرا سیدہ برامدے وال بھی پڑھو اماں جی دا نام پڑھو سرکار راضی ہوندے نے ماں دا نام لئیے پتر راضی ہوندے نے سوا رتبہ نور ہے سب فرشتوں کی جھکتی جبی سب رسولوں کی جھکتے جبی ہے جہاں وہ ہے حجرہ تیرا سیدہ وہ ہے حجرہ تیرا نا نور ہے آپ کا اے لفظ پڑھو سارے نور ہے نور ہے آپ کا سیدہ اور از ازلتا ابد پاک ہی پاک ہے از ازلتا ابد نور ہی نور ہے سب گھرانہ تیرا سیدہ بلند کرو ہاتھ صاحب سب گھرانہ آمینہ نور ہے آپ ایک باری رل کے پڑھ دیو نور ہے سرکار کی بارگاہ میں چاند اشعار پھر میرے آقا سرکار غوث پاک کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے ابا جی کی طرف تشریف لاؤں گا مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی سے قدر
मुफलिस जिंदगी अब न समझे कोई, मुझको इश्क नबी इस कदर मिल गया, जगमगाए न क्यों। जिन्हों इश्क नबी मिलिया आवे उन्होंने पूछो तो सही, जगमगाए न क्यों। सदीक़े अकबर जगमगाए न क्यों, फारूक आजम जगमगाए न क्यों, उस्मान गनी जगमगाए न क्यों। फिर मौला अली भी है, मौला हसन भी है, मौला हुसैन भी है। अल्लाह ऐसे भाई, ऐसे भाई। जगमगाए न क्यों मेरा अक्से दरों, एक पत्थर को आईना घर मिल गया। उनका दीवाना हो किनका, जिब्रील भी जिनका, उनका दीवाना हो किनका, हबशी भी जिनका, उनका दीवाना हो, उनका मजज़ूब हो। क्या ये कम है कि मैं उनसे मंसूब हो। अपनी हसीयत देखो तो दरबारे मुस्तफा देखो। जे अज भी लंगर तोड़ के मदीने इत्थे आ रहा तो गल साडी नहीं, गल सारी उनका दीवाना हो, उनका दीवाना हो, उनका मजज़ूब हो। क्या ये कम है कि मैं उनसे मंसूब हो। सरहद हशर तक, इत्थों तक नहीं, सरहद हशर तक, सरहद हशर तक जाऊंगा बेधड़क, सरहद हशर तक जाऊंगा बेधड़क। मुझको इतना तो ज़ाते सफर मिल गया। और ज़हन बेरंग था, नाद खावा को दाद मिल जाए पता लगे सही पढ़न दिया। उस्तादुल नाद खां भी बैठे हुए। ज़हन बेरंग था, ज़हन बेरंग था, सांस बेरूप थे, रूह पर मासियत की कड़ी दोब थी। कोई पूछने वाला नहीं। फारसी कहता है ज़हन बेरंग था, सांस बेरूप थी, रूह पर मासियत के कड़ी दोब थे। उनकी चश्मे गनी, उनकी चश्मे गनी रौनके जा बनी। बगदाद वाले की अगर आज बात है, अजमेर वाले की अगर बात है, फरीदुद्दीन की अगर बात है, मेरे आका आला हजरत की आज कल आला हजरत शेर रब्बानी का आज नारा है, तो किस वजह से? उनकी चश्मे गनी, उनकी चश्मे गनी। ये तो कर्मा वालों के आज नारे लग रहे हैं, शाहपुर वालियां के नारे लग रहे हैं, तो गल है ये। उनकी चश्मे गनी रौनके जा बनी, छाँव जिसकी गनी वो शजर मिल गया। शजर भी चंगा होना चाहिए। अब दुनिया तो कहती है दर्जे किस तरह वधे, तस्बीहां नाल दर्जे वधने होंदे। तो सुल्तान बहु आख्या तस्बीह फिरे पर दिल ना फिरिया। दिल फिर जाए तो फिर तस्बीह की तो जरूरत ही नहीं। मियाँ साहब सारी जिंदगी तस्बीह नहीं फेरी, आपने क्या जुबान ही काफी अल्लाह अल्लाह करने वास्ते। दर्जे कैसे बने, निजाम कैसे चलता है जनाब, कल तक में पहुंचो आज की बने। जब से मुझ पर हुआ
مصطفیٰ کا کرم. آئیتے آدھر آگے کہو سبحان اللہ. وارسی کہتا ہے کہ ہمیں تو جب سے ان کی نگاہ ہوئی، جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، بن گیا دل مظفر چراغ حرم. ہر دم، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ سرکار 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 اپنی حیثیت نہیں ہے. یہ آج جتنا گرم ہو رہا ہے کل ساری جب سے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری حق دی کھنڈک دل دا چین. یا حسین. آج چوکے سرکار مولا علی مولا حسین دا نام ہے. وہ یہ انہوں دا احسان ہے کہ آج تک نسل رسول اللہ زندہ ہے. حضرت مولا حضرت امام زین العابدین نشان نے ایک باری کہنا مولا حسن تو دوسری باری کہنا مولا حسین. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن یا حسین. مصطفیٰ کا کرم بن گیا دل مظفر چراغ حرم. زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی، زندگی بھٹکتی ہوئی میرے خانہ بدوش کو گھر مل گیا. زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی میرے خانہ بدوش کو گھر مل گیا. آنکھوں سبحان اللہ. اسیروں کے مشکل کوشا سرکار پاک دا نام دب کے لو، غوث پاک دا نام لینا سرکار دئیے. اسیروں کے مشکل کوشا زم فقیروں کے حاجت میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا. غوث اعظم تسی کہنا تیرے ہاتھ ہے لاج، اور کیا ہے بناؤں میں بنتا تمہارا مدد کے لیے آؤ یا زم مدد کے لیے. یہ دل اور جگر ہے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. خواجہ اجمیر کہتے ہیں بابا یہ آخر ہے وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ التَّبَالِ. میرا قدم سارے ہاتھ. بابا جی کہنا ساڑی آنکھاں تے بھی سر تے بھی جگر تے بھی دل تے بھی. سبحان اللہ. یہ دل اور جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں جاؤ رکھو قدم پڑھو پڑھو. جہاں جاؤ رکھو قدم غوثِ زم جہاں جاؤ کہے
خدا کے فضل ہے سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کہے کس سے جا کر کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی سنے کون تیرے سوا غوث اعظم سنے کون تیرے اعظم فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم پنجتن 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 میرے والی کریم پیر طریقت راہبر شریعت پاسبان مسلک حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد سرندی فاروقی رضی اللہ تعالی میں آپ کی خدمت میں گوش گزار ہوں کہ آپ محبت پر آپ بیان فرما کر ہمارے مردہ دلوں کو زندہ فرمائیں حضور کی پیاری پیاری باتوں سے ہم سب کے جگر ٹھنڈے فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر پیر صاحب نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر یار اتنا تھوڑا جا نا رات دبو بندیاں کوئی اندر رونا ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا ادھر ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے
رسول اللہ کرم کیجیو خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، حضرت شیر محمد آفتاب علم دین، حضرت شیر محمد آفتاب علم دین، جلوائے آئینہ انوار رب العالمین، معدن جود و کرم چشمہ صدق و صفا، ناقصوں پہ ہو کرم بحر محمد مصطفیٰ، ناقصوں پہ ہو کرم بحر محمد مصطفیٰ، کھول دے دل کی کلی بحر سید نامدار، تاکہ میرے گلشن امید میں آئے بہار، حضرت معصوم کا صدقہ دکھا کوئے رسول، بس رہی ہے جس میں اب تک بوئے گیسوئے، بس رہی ہے جس میں اب تک بوئے گیسوئے رسول، گزر جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر، بس رہی ہے جس میں اب تک بوئے گیسوئے رسول، حضرت شاہ کرم والے کرم کر اے رب جلیل، انت حسبی انت ربی انت لی نعم الوکیل، جان لیتے تھے نظر سے وہ دلوں کے حال کو، جان لیتے تھے نظر سے وہ دلوں کے حال کو، ساجد بھی ہے نگہباں حضرت شاہ اسماعیل، ساجد بھی ہے نگہباں حضرت شاہ اسماعیل۔ معزز اور محترم سامعین، آج کی یہ تقریب سعید جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام، حضور غوث پاک عاشق ربانی شیر یزدانی شہباز لامکانی واقف اسرار ربانی حضرت میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سالانہ عرس مقدس، اور ان کے وسیلہ جلیلہ سے حضور حضرت کرمہ والے سرکار اور پیر سید محمد یعقوب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ ختم مبارک ہے، جس میں آپ اور میں حاضر ہیں۔ یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے، اور آپ کے لیے تو ہمارا جو ہے نا سارا
آنکھیں جو ہیں آپ کو بٹھانے کے لیے ہم تیار ہیں۔ یہ جو جملہ میں نے کہا نا، میں نے نہیں کہا، حضور حضرت قبلہ کعبہ شیخ الاسلام والمسلمین، جن کا یہ لقب تھا شیخ الاسلام والمسلمین، حضور حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، جو میرے والد محترم کی قبر پر فاتحہ کے لیے آتا ہے، میرا دل چاہتا ہے میں اس کو اپنی آنکھوں کے اوپر بٹھاؤں۔ جو آنکھوں والے ہیں نا، انہوں نے بات کرنی ہے نا، انیہ نے تو کچھ نہیں کرنا۔ حضور حضرت شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ قمر الدین صاحب سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ آئے ہیں تو یہ میرے باپ کی قبر پر آئے ہیں نا، اپنے باپ کی قبر پر تو گیا یا نہیں گیا مجھے اس کا نہیں ہے، یہ آئے تو میری قبر پر، میرے باپ کی قبر پر، تو جو میرے باپ کے لیے آیا ہے میں تو اسے اپنے سر اور آنکھوں کے اوپر بٹھاؤں گا کہ میرے لیے وہ آئے ہیں۔ یہ ہیں اتنے وہ لوگ ہیں جن کے دل روشن ہیں، جن کی زبان جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے منور ہے، انہوں نے یہ بات فرمائی۔ حضور حضرت کرمہ والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب شرف شریف حاضر ہوتا تھا اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں، حضور حضرت عاشق ربانی شیر یزدانی کے دربار میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا، تو جب تک وہ اجازت نہیں دیتے تھے تو ہم واپس نہیں آتے تھے، تو اکثر میں ان کے پاس ہی رہتا ہوں۔ مغرب کی نماز پڑھ کر تو حضور حضرت شیر ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ جہاں پر اور اپنے وظائف پڑھتے تھے یا اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر فرماتے تھے، وہاں پر وہ یہ بھی پڑھتے تھے، حضور حضرت میاں شیر محمد صاحب رحمت اللہ علیہ یہ بھی پڑھتے تھے، یعنی جس کو حضرت صاحب روایت فرما رہے ہیں، کیا پڑھتے تھے؟ امداد کن نظرن جو غم آزاد کن، امداد کن نظرن جو غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ حضور شیر ربانی رحمت اللہ علیہ کے جو بیٹھک تھی اس کے دروازے پر آپ نے لکھا ہوا تھا، یا شیخ سید عبدالقادر جیلانی، یا شیخ سید عبدالقادر جیلانی، کہ جس نے اندر آنا ہے نا ان کے نیچے سے آئے، جو اندر آئے گا مجھے ملنے کے لیے تو ان کے نام کی برکت سے اسے کچھ نہ کچھ حاصل ہوگا۔ لیکن بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دل جو ہے وہ انتہائی وہ سخت ہوتے ہیں اور ان کے دلوں کے اوپر جلدی اثر نہیں ہوتا۔ 3 آدمی جو ہے وہ حضور شیر ربانی کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آئے، لیکن ہے وہ تینوں جو تھے نا غیر اہل سنت، وہ تینوں غیر اہل سنت، اور وہ کہنے لگے کہ آج ہم نے میاں صاحب کا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، ہم دیکھیں گے کہ کیا کرتے ہیں ہمارے ساتھ یہ لوگ ایسے ہیں۔ اب ایک ان میں سخت تھا، اس نے جب دیکھا نا یا شیخ سید عبدالقادر جیلانی لکھا ہوا، وہ کہتا ہے میں تو اندر جانا ہی نہیں، تو اللہ کے ولی کی زیارت ہے کر ہی نہیں سکتا، اللہ نے تجھے پیچھے ہی رکھا۔ 2 جو تھے وہ کہنے لگے کہ یار اتنی دور سے آئے ہیں تو اب ہمیں کیا ہوتا ہے، جائیں میاں صاحب کی زیارت تو کر لیں، میاں صاحب سے مل تو لیں، لیکن دل میں انہوں نے بھی خیال یہ رکھا ہوا تھا کہ دیکھتے ہیں کہ آج میاں صاحب ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں اور ہمیں کھانا کیسا کھلا دیں، کیونکہ روڑا کھانے کا شروع ہوئی ہے، سنا یہ جو کھانے والا روڑا ہے نا یہ آج
آج کا نہیں ہے، یہ شروع سے جب سے انسان پیدا ہوا ہے نا تو یہ کھانے پینے کی باتیں جو ہیں اس وقت سے ہی جاری اور ساری ہیں۔ تو آپ نے وہ اندر آ گیا، حضور میاں صاحب کی بارگاہ میں آ گیا۔ اب حضور میاں صاحب کا جو طریقہ مقدس ہے سنت کے مطابق آپ پہلے ہاتھ دھوئیں، ہاتھ دھونے کے بعد ایک جو گھٹنا کھڑا کریں، ایک پر بیٹھیں اور بسم اللہ شریف پڑھ کر آپ کھانا تناول فرمائیں۔ تو میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود لنگر شریف جو ہے وہ پکڑا۔ اس دن کھیر پکی ہوئی تھی، اس دن کھیر پکی ہوئی تھی، دودھ کی کھیر، اور یہ بہت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ جو دودھ کے اندر ہے چاول ہے یہ بہت لذیذ کھانا ہے۔ سنو، یہ جو حضور غوث پاک کا تو ہے ہی یہی ہے لنگر، وہاں تو یہی ملتا ہے۔ سنا تو حضور آپ نے وہ جو تھالیاں تھے، جو سامان تھا، وہ سب کو آپ نے عطا فرمایا۔ اب وہ جو تھے گستاخ جن کے دل میں ابھی محبت نہیں، وہ ایک دوسرے کی طرف اشارے کر رہے ہیں، آنکھوں سے اشارے کر رہے ہیں کہ یہ تو ہم نے کئی مرتبہ کھائی ہے، یعنی اپنے دل میں۔ اب دیکھو نا، اونچی تو نہیں کہہ سکتے، دل کو جانتے ہیں نا۔ اب حضور نے تو ان کے دل کو جان لیا نا، جان لیتے ہیں نظر سے وہ دلوں کے راز کو، جان لیتے ہیں نظر سے وہ دلوں کے راز کو، ساجد بھی ہیں نگہباں حضرت شاہ اسماعیل، جن کے غلام کی یہ شان ہے اس کے پیر کی کیا جان ہوگی۔ تو حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیلیو کھاؤ، یہ ہرنی کے دودھ کی کھیر ہے، یہ عام کھیر ہے، یہ ہرنے کے دودھ کی کھیر۔ اب آپ اندازہ لگا لیں ہرنے کا دودھ کتنا ہو۔ جو چیز بادشاہوں سے نہیں ملتی ہے وہ چیز اللہ کے ولیوں سے ملتی ہے۔ تو حضور حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا پڑھتے تھے؟ امداد کن امداد کن نظرنج ومازاد کن در دین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر پیر پیرا میر میرا۔ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب، یہ ان کا کلام ہے۔ پیر پیرا میر میرا آشہ جیلان تو، اے جیلان والے بادشاہ تو ہے، باقی تو ایسے ہی ہیں، بادشاہ تو ہے، باقی تو سارے غلام ہی ہیں۔ پیر پیرا میر میرا آشہ جیلان تو، انس جان قدسیاں غوث ان سو جان تو۔ تم تو جنوں اور انسانوں کے مدد کرنے والے ہیں، وہاں جن بھی آتے ہیں وہاں انسان بھی آتے ہیں، جب وہاں پر جیسا آتا ہے ویسا وہ اپنا حصہ لے کر چلا جاتا ہے۔ پیر پیرا میر میرا آشہ جیلان تو، پیر پیرا میر میرا آشہ جیلان تو، ان سے جانے قدسیاں غوث ان سو جان تو۔ حضور حضرت کرما والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کہ خدمت اقدس میں ابا جان، یہ 1942 کی باتیں ہیں، 1942-43 کی باتیں ہیں، یہ پہلے کی نہیں، بڑی پرانی باتیں ہیں۔ تو ابا جی فرماتے ہیں کہ جب میں ان کا غلام بننے کے لیے اللہ نے میرے دل میں محبت ڈالی تو میں فیروز پور گیا، ضلع فیروز پور تھا اور فیروز شاہ اسٹیشن تھا، ضلع فیروز پور اور فیروز شاہ اسٹیشن تھا، جس پر آپ اتر کر تو پھر کرموں والا جاتے تھے۔ ہم وہاں پہلی مرتبہ گئے
تو جب ہم اسٹیشن سے اترے تو میں نے ایک بندے سے پوچھا کہ یار ہم نے کرمو والا جانا ہے تو آپ مجھے راستہ تو بتا دیں. وہ دیکھو محبت والا تھا نا, وہ کیا کہنے لگا, وہ بیلیا جدھر رخ جو ہیں انہوں نے اپنے سر کیے ہوئے ہیں ادھر ہی تو کرمو والا. بندے تو بندے ہیں, اللہ کے درخت بھی ان کا حیا کرتے ہیں, ان کی طرف اپنے سروں کو جھکا دیتے. کتنا کرم اللہ کے ولیوں کے ساتھ. حضور حضرت کرم والے سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جہاں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کے پاس نا بالٹی پانی کی تھی, تو اس پر یہ چڑیاں آ کر تو کچھ پانی پونی پی رہی تھی. مولانا محمد عمر صاحب بچھروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے صاحبزادے حضرت سلطان باؤ, دیکھو انہوں نے نام ان کے ساتھ رکھا تھا, حضرت سلطان باؤ ان کے بڑے بیٹے کا نام تھا. تو یہ وہاں پر تھے. تو حضرت صاحب فرمانے لگے, مولوی جی دیکھو نا آپ بالٹی چکیے بالٹی چکیے. تو باؤ نے دیکھا تو عرض کیا حضور چڑیاں پانی پونی پی رہی ہیں چڑیاں. آپ نے فرمایا غور سے دیکھ. چوری صاحب آپ نے فرمایا غور سے دیکھ, چڑیاں ہیں یا چڑے ہیں؟ چڑیاں ہیں یا چڑے ہیں؟ اب وہ کہنے لگا جی غور سے دیکھ کر آ کر کہنے لگا حضور سارے ہی چڑے ہیں. تو فرمایا کرم والے کے دربار میں عورت کا تعلق نہیں ہے, یہاں مرد آتے ہیں, یہاں عورتیں نہیں آتی ہیں. یہاں مرد آتے ہیں, مردوں کے لیے خدا نے بنایا. یہاں تو چڑے جانور بھی حیا کرتے ہیں, وہ بھی اس دربار پر نہیں. یہاں اس نے آنا جو مرد وہ آ کر بات کرے. اتنا اللہ نے آپ کو تصرف اور شفر. یہ سارے فیض کس کا تھا؟ حضور شیر ربانی رضی اللہ. اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے حضرت صاحب نے شیر ربانی یہ فرما دیا تھا, شاہ صاحب خبردار کبھی آپ نے کسی غیر محرم کے ساتھ بات کی یا کسی غیر محرم کی آپ نے توجہ فرمائی, کبھی نہیں. ایک مرتبہ جاری ایک زندہ آپ لاہور تشریف لے گا. حضور حضرت کرم والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ لاہور تشریف لائے. آپ کے ایک مرید تھے جن کو کہتے ہیں سیٹھ محمد شفیع کیلیاں والا. اس کا یہ سبزی منڈی میں کیلے کا بڑا کام تھا, سیٹھ محمد شفیع کیلے والا. تو آپ وہاں ٹھہرے ہوئے تھے, فجر کی نماز پڑھ کر تو آپ فرمانے لگے میں ذرا نا بادشاہی مسجد دیکھیں. آپ اپنے مریدوں کو فرماتے تھے کہ بادشاہی مسجد کو بھی دیکھا کرو اور مقبرہ جہانگیر کو بھی دیکھا کرو. حضرت کرما والے فرماتے تھے اس کو بھی دیکھو اس کو بھی دیکھو, پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ یہ کیا چیز ہے یہ کیا چیز ہے. مقبرے والے کا کوئی نام لیتا ہے یا نہیں لیتا, مسجد والوں کے نام زندہ رہتے ہیں. جو مسجدوں میں جاتے ہیں ان کا نام زندہ ہے, جو مقبرے میں جاتے ہیں ان کا نام ختم ہو جاتا ہے. سنیں آپ جب ادھر تشریف لے گئے نا تو ایک عورت آئی چور سیٹھ محمد شفیع کے گھر. وہ کہنے لگے مجھے رات خواب میں حضرت میاں صاحب کی زیارت ہوئی ہے. رات خواب میں مجھے حضرت میاں شیر محمد صاحب کی زیارت ہوئی ہے. تو انہوں نے فرمایا ہے کہ ہمارے مریض جو ہے نا وہ پیر اسماعیل شاہ صاحب وہاں آئے ہوئے ہیں لاہور میں, تو آپ نے جو بات کرنی ہے ان سے بات کر لو تو اللہ تعالیٰ خیر کر دے گا. یہ مجھے خواب آئے. پہلے تو وہ سیٹھ صاحب بڑے پریشان ہوئے کہ حضرت صاحب نے تو زندگی بھر کبھی غیر محرم کو بات نہیں سنی, کبھی گفتگو نہیں کی, کبھی دیکھا نہیں ہے, کبھی بات نہیں. تو یہ جب اس نے میاں صاحب کا نام لیا نا تو پھر ذرا اس سے حیا آ گیا. میاں صاحب کا نام آیا نا تو حیا, اپنے پیر کا نام آتا ہے تو پھر حیا تو آتا ہی ہے نا. انہوں نے کہا اچھا بی بی تم یہاں بیٹھ جاؤ کمرے میں. باہر سے انہوں نے کنڈا لگا دیا.
کہ کہیں یہ حضرت صاحب کے پاس اچانک نہ آئے۔ جب حضرت صاحب واپس آئے وہاں سے مسجد سے، اور علامہ اقبال کے دربار پر بھی آپ نے فاتحہ پڑھی، اور علامہ اقبال سے بھی آپ کو بڑی محبت تھی، حضرت کرما والوں کو علامہ اقبال سے بڑی محبت تھی، اور آپ ان کا ذکر کرتے تھے کہ یہ بہت عاشق رسول ہے، بہت عاشق رسول ہے۔ دیکھو نا علامہ صاحب نے یہ ہمیں عطا فرمایا تھا نا کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبرو ماج نام مصطفیٰ است، یعنی مسلمان کی عزت جو ہے وہ رسول اللہ کے نام سے ہے۔ جتنا آپ رسول اللہ کا نام لوگے اتنی آپ کی عزت بنتی جائے گی۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا، یہ محمد سے وفا کی تو اتنے لوگ آئے ہیں نا، جنہوں نے وفا کی ان کے لیے اتنے لوگ آئے ہیں نا، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ جیسے ہی حضرت صاحب وہ کوٹھی میں آپ کا قدم آیا نا، تب سیٹھ صاحب انتظار میں تھے، جیسے قدم آیا حضرت نے فرمایا محمد شفیع اس خبیث کو تو نے اندر کیوں بیٹھنے دیا، یہ تو جاسوس ہے، اسے باہر نکالو۔ جاسوس ہے۔ اس نے عرض کیا حضور اس نے میاں صاحب کا نام لیا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ میاں صاحب کا نام رہے، جھوٹ بول رہی ہے، ویسے خواب کی بات کرتے ہیں، مجھے تو جاگتے ہوئے میاں صاحب نے فرمایا تھا کہ کبھی کسی غیر عورت کے سامنے تم نے ہونا نہیں۔ تبھی تباہی ہوتی ہے جب غیر محرم کے ساتھ باتیں شروع ہوتی ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حرم میں بیٹھے قرآن پاک پڑھ رہے تھے، حرم میں بیٹھے قرآن پاک پڑھ رہے تھے، ایک بندہ آ کر آپ کے پاس بیٹھ گیا، ایک بندہ آ کر آپ کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ جب بیٹھا تو آپ نے فرمایا دفع ہو جو یہاں سے، زنا کر کے یہاں آ کر میرے پاس بیٹھ، نکل جائے یہاں۔ کتنا تو ظالم انسان ہے۔ وہ قدموں میں گر گیا، کہتا ہے جی میں نے ایسی حرکت تو نہیں کی جو آپ نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا راستے میں آتے ہوئے فلاں عورت کو تو نے دیکھا نہیں ہے؟ جب تو نے دیکھا تو تیرے دل میں وہ غبار نہیں آیا؟ تو میرے آقا نے تو فرمایا آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے، شرم نہیں آتی تمہیں؟ دباؤ جو یہاں سے۔ جب نگاہ ہی پاک نہیں ہے تو آگے تیری زندگی کیا؟ اب وہ جن کی دل روشن ہے ان کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ حضور حضرت کرما والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کرما والی شریف بیٹھے ہوئے تھے اپنے، ایک آدمی دوپہر کا وقت تھا، دو بچے بھی ساتھ تھے اس کے، اور وہ آیا تو اس نے یہ مطلب پینٹ شرٹ جو ہے وہ پہنی ہوئی تھی، تو جو سادے لباس میں آتے تھے اس کو آپ بیلی کہتے تھے، جو اس لباس میں آتے تھے اسے بابو جی کہتے تھے، بابو جی کو پوچھ لو، تو جو عام ہوتے اسے بیلی اپنا۔ وہ سمجھدار تھا تھوڑا سا، اس نے بچوں کو نا ذرا دور بٹھا دیا، یعنی تھوڑی فاصلے پر درخت تھا اس کے نیچے بچوں کو بٹھا کر، تو پھر وہ حضرت صاحب کی طرف متوجہ، مطلب آگے جہاں حضرت صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہاں قریب چلا گیا۔ تو جیسے ہی اس کی باری آئی آپ نے اس سے گفتگو فرمانے کے لیے، باری ہے نا، یہ تو نہیں کہ ایسی بات شروع کر، تو فرمایا بابو جی کہاں سے آئے ہو، کیسے آئے ہو؟ عرض کیا حضور لدھیانے سے آیا ہوں۔ کہاں سے آیا ہو؟ اب دیکھو لدھیانہ اور فیروز پور کتنا سفر ہے، کتنا سفر ہے۔ کیسے آئے؟ کیسے آئے؟ حضور یہ دو بیٹے تو اللہ نے دیے ہیں، یہ دونوں ہی گنگے ہیں۔
کیا لدھانے میں ہسپتال نہیں تھے؟ لدھانے میں حکیم نہیں تھے؟ لدھانے میں ڈاکٹر نہیں تھے؟ لدھانے کے اندر کون سی چیز نہیں تھی؟ فرمایا میں نے علاج تو کیا لیکن بات بنی نہیں ہے۔ سرکار فرمان لگے رب کریم کرم کر دے گا۔ آپ کا یہی لہجہ ہوتا تھا، رب کریم کرم۔ آپ اس سے باتیں، آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ یہ صرف گنگے ہیں یا بوڑے بھی ہیں؟ ہم لوگ باتیں یہ جانتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا بعض لوگ گنگے ہوتے ہیں، بوڑے نہیں ہوتے، اور بعض گنگے بھی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بوڑے بھی ہوتے ہیں، یہ بولے بھی ہیں یا گنگے ہی ہیں صرف؟ انہوں نے عرض کیا کہ یہ، اب وہ جو پریشان تھا اس نے کہا ہم نے تو ادھر کبھی توجہ ہی نہیں دی کہ یہ مطلب ویسے ہی ہیں۔ ابھی یہ گفتگو باپ سے ہو رہی ہے، ابھی باپ سے، تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ جیسے بچے جو ہوئے، تو وہ ایک کہتا ہے ابو یہ مجھے مار رہا ہے، دوسرے کہتا ہے ابو یہ مجھے مار رہا ہے۔ حضور نے فرمایا تم تو کہتے ہو یہ گنگے ہیں۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھے، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھے، بدلتے ہزاروں کہ تقدیر دیکھے، بدلتے ہزاروں کہ تقدیر دیکھے۔ پھر اللہ کے ولی، پھر آل رسول، پھر عالم دین، پھر حضور شیر ربانی کے فیض یافتہ، تو کیا شان ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم فرمایا۔ فرمایا تم تو کہتے ہیں کہ یہ بول اپنا گنگے ہیں، اب دیکھو اللہ نے اپنے ولی کے صدقہ سے اس کی مشکل کو آسان فرما دیا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب ولی کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنے آپ کو سنبھل کر بیٹھو، محبت سے بیٹھو، ادب سے بیٹھو، اور دل کے اندر کوئی ایسی بات نہ کرو کہ جس سے تکلیف اور مشکل ہو، کیونکہ وہ دلوں کی باتوں کو جانتے، ہمارے کہنے سے پہلے ہی وہ جانتے ہیں کہ یہ کس طرف آیا ہے، کس لیے آیا۔ ایک چشتیاں شریف سے ایک مولوی صاحب، چشتیاں شریف سے ایک مولوی صاحب، وہ مولوی صاحب وہ ایسے ہی ہوتے ہیں نا جن کے بارے میں، اب وہ میں سنا کہ حضرت صاحب جو ہے وہ علم غیب کے اوپر بڑی گفتگو فرماتے ہیں، علم، تو آج میں حضرت صاحب کے ساتھ معاذ اللہ میں مناظرہ کرنا ہے۔ اب وہ دوپہر کے وقت تھا جب وہ مولوی جو ہے وہاں پہنچا، ظہر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا، تو لوگ وضو کر رہے تھے، اب اس نے بھی وضو کیا، وہ بھی بیٹھ کے مسجد کے اندر۔ اب تھوڑی دیر کے بعد حضرت صاحب کا یہ طریقہ مبارک تھا کہ آپ فرض نماز پڑھ کر تو آپ اپنے حجرے مقدس میں چلے جاتے، پھر وہاں سے بلاتے جس نے ملنا ہوتا تو آپ نے فرمایا کہ اپنے بابا جی سے، اپنے جو خادم تھے اقبال صاحب، ویسے بابا بالا بالا کہتے تھے پیار سے، تو اقبال صاحب فرمایا ایک نا مولوی صاحب آئے ہیں، اس کا نام ہے محمد بشیر، اسے بلا لا، اسے بلا لا۔ وہ آ کر کہتا ہے بھائی محمد بشیر کون ہے؟ انہیں اور سے ریٹھا کی تھا، تو میں تے آج آیا، میں نے ایک ادھا گھنٹہ چوری صاحب آ کے بیٹھے ہیں، میرا کی تلے گیا، میں تو ابھی تک ملا ہی نہیں ہے۔ سنا لیکن کوئی بندہ بولیا نا، اب وہ جو خادم ہوتے ہیں نا پیروں کے، وہ بڑے سخت ہوتے ہیں، انہیں دوبارہ کہا کہ محمد بشیر کون ہے؟ پھر چپ کرے، پھر انہوں نے کہا محمد بشیر کو تو اڈے چاہے، انہوں نے کہا یار میں اپنے آپ کو مات صحیح، انہوں نے کہا جی ہاں جی میرا نام بھی محمد بشیر ہے، لیکن میں تو ابھی آ کر آدھا گھنٹہ ہوا مجھے، تو میں اس لیے خاموش رہا کہ چاہتے تمہیں حضرت صاحب بلا رہے ہیں، چلو۔ اب
ابھی وہ دروازے پر ہے، حضرت صاحب کے حجرہ مقدس کے دروازے پر ہے۔ تو پھر حضرت صاحب نے فرمایا محمد بشیر روٹی کھا لا تے مناظرہ کل کر لیں گے۔ مرحبا 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 فرمایا مولوی جی روٹی پانی کھاؤ لمے پو رات اتھے ہی رہو تو مناظرہ اپاں ہوں اتنے کوئی علم پڑھا کوئی پڑھاؤ بیٹھے نے کوئی درس دین بیٹھے نے قدمہ چ ڈگ گیا قدموں میں گر گیا حضور غلام بنا لو پہلے میں شیطان ہی تھا سنا اب غلام بنا لو مجھے نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھے بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھے۔ ابا جی عصر اور مغرب کے درمیان وہاں پہنچے جبکہ لوگوں نے عصر کی نماز پڑھ لی تھی اور ابا جی نے بعد میں نماز پڑھی، اور جیسے دیکھا کہ لوگ اتحیات پر بیٹھے ہوئے ہیں بڑے ادب کے ساتھ، اور حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بندے کو چاہیے کہ جب بیٹھے تو اتحیات پر بیٹھے، سر پر ٹوپی رکھے، ٹوپی کے اوپر رومال باندھے اور ہمیشہ باوضو رہے تو انشاءاللہ وہ اللہ کا نیک بندہ بن جائے گا۔ ہم بیٹھے ادھر مغرب کا اذان کا وقت ہو گیا، مؤذن نے اذان دی، حضرت صاحب بھی اپنے کمرہ مقدس سے باہر تشریف لائے اور آپ نے نگاہ کرم ڈالی نا جد تو اجنبی نظر آ جاتے ہیں نا کہ آئیے پہلے دن آئیے اجنبی بندہ ہے۔ تو حضرت صاحب چلتے چلتے جہاں ابا جی بیٹھے ہوئے تھے وہاں تو ابا جی اٹھنے کے لیے مطلب ادب کے لیے اٹھنے کے لیے تو آپ نے فرمایا نہیں، اپنا ہاتھ رکھا سر پر، کہاں سے آئے؟ تو عرض کیا یا حضور لاہور سے آیا، مطلب لاہور ہی سے نا یہ مارا تو مولوی صاحب ہو حکیم صاحب ہو مولوی صاحب ہو حکیم صاحب ہو سنے حافظ صاحب ہو کیا ہو؟ عرض کیا حضور میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، صرف آپ کا دیدار کرنے کے لیے زیارت کرنے کے لیے۔ اچھا چلو پھر نماز پڑھاؤ۔ جس کو اللہ کا ولی یہ کہہ رہا ہے پہلے دن ہی، چوری صاحب پہلے دن ابھی کچھ سبق نہیں دیا، ابھی پڑھایا نہیں، ابھی کچھ کیا نہیں ہے، پہلے دن نظر کرم فرمائے، فرمایا چلو پھر پیر جی نماز پڑھا دو مغرب جی۔ ابا جی ادنے میں کھڑا تو ہو گیا لیکن پسینہ پسینی ہو گیا کہ میرے پیچھے کون کھڑے، میری حیثیت گیا، لیکن یہ ان کا کرم تھا نا جنہوں نے اپنا فرمایا تھا کہ تم نماز پڑھا، تو اللہ نے مجھے وہ نماز مغرب پڑھانے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ تعالی حضرت کرمہ والے سرکار کے صدقہ سے ہم سب پر بھی نظر کرم فرمائے۔ ایک بقیہ اور سنا رہا میں، ایک دن آپ شرکپور شریف میں جلوہ گر تھے تو میاں صاحب نے ارشاد فرمایا شاہ جی اپنی امانت لے جاؤ، شاہ جی اپنی قاری صاحب اپنی امانت لے جاؤ۔ تو آپ نے آگے سے عرض کیا حضور میری بھی ایک عرض ہے، میری بھی
بس یہیں تک، اور کوئی بات نہیں۔ پھر 2-4 مرتبہ آپ جاتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، جیسے جیسے جاتے ہیں تو میاں صاحب فرماتے تھے کہ اپنی امانت لے جاؤ، تو آپ عرض کرتے تھے کہ حضور میری بھی ایک عرض ہے، بولتے نہیں تھے۔ جب 5-6 مرتبہ کے بعد پھر کبھی آپ کا جانا ہوا نا تو حضور میاں صاحب بڑے خوش تھے۔ حضور میاں صاحب فرمانے لگے شاہ جی گل بن گئی ہے، شاہ جی گل بن گئی ہے، سرکار نے کرم فرماتا ہے۔ عرض کیا تھی کہ حضور جو میرے ساتھ جس کا تعلق ہے نا خدا اس کی بخشش فرماتے ہیں، جو کرموں والے کے ساتھ تعلق ہے نا اس کی بخشش کا وعدہ۔ تو میاں صاحب نے فرمایا شاہ جی گل بن گئی ہے، تو گلاں ساریاں اتھوں ہی بندیاں نے، جیڑی گل کتوں نہیں بندی اللہ دے ولی دے در تو بندی ہے۔ جب اللہ کے ولی کے پاس بندہ جاتا ہے تو پھر سارے کام ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس عرص پاک کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور۔